الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو دلائل ہیں، اس کے بارے میں جن قواعد کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کے چوتھے قاعدے کے ضمن میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ چوتھے قاعدے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے نصوص جو ہیں، اس کا جو ظاہر ہے، متبادر معنی اور مفہوم ہے، اس کی تفسیر ہے، اس حوالے سے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے سیشن میں 2 قسموں پر گفتگو کی ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جس کا تذکرہ اب ہم آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے نصوص کا ظاہر متبادر معنی غلط معنی لیا ہے۔ جس طرح سے دوسری قسم کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے نصوص کا جو ظاہر متبادر معنی تھا، وہ معنی بھی غلط لیا۔ دوسری قسم کے لوگوں نے تشبیہ کا معنی لیا، تمثیل کا معنی لیا، وہ بھی غلط اور باطل معنی تھا۔ اسی طرح سے یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص کے صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، اس سے جو معنی متبادر ہوتا ہے، جو پہل ذہن میں آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ باطل اور غلط معنی لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ اور یہ معنی کیا ہے؟ یہ معنی بھی تشبیہ کا ہی معنی ہے، البتہ ان لوگوں نے ایک مزید اقدام کیا ہے کہ تشبیہ کا معنی لینے کی وجہ سے اس صفت کا ہی انکار کر دیا ہے۔ کیوں انکار کر دیا؟ کہ اسے تشبیہ لازم آتی ہے بندگان کی صفات سے، اس لیے ایسی صفت لینا درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایسی صفت کا ماننا درست نہیں ہے اللہ عز و جل کے سلسلے میں جو بندگان کی صفات کے مشابہ ہو، اس لیے ان صفات کا ہی انکار کر دیا ہے جن صفات میں ان کی اپنی سوچ کے مطابق تشبیہ اور تمثیل لازم آتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی جو نصوص ہیں، وہ نصوص جس معنی پر دلالت کرتے ہیں اور وہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، یہ معنی اس معنی کا ہی انکار کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ معنی جو اہل سنت والجماعت نے سمجھا، صحابہ کرام نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، تبع تابعین نے، امت کے اعیان نے، علماء اہل سنت والجماعت نے سمجھا، یہ معنی ان لوگوں نے نہیں سمجھا، بلکہ ایک باطل معنی سمجھا جو تشبیہ کا معنی ہے، اور تشبیہ کا معنی سمجھنے کی وجہ سے ان صفات کا ہی انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشابہت لازم آتی ہے مخلوقات سے، اس لیے اسے ماننا درست نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، ان نصوص کے سلسلے میں جو لائق اور شایان شان معنی لینا چاہیے تھا، اسے ماننا چاہیے تھا، اسے نہیں مانا اور نہ مان کر کے اس کا غلط معنی لیا، اور غلط معنی لینے کی وجہ سے اس صحیح معنی کو بھی انکار کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے اور اس کے شایان شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے اس سے پہلے دونوں سیشنوں میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیگر ذاتوں کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی اسی طرح مخلوقات کی صفات کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ذات میں مشابہت نہیں ہے تو صفات میں بھی مشابہت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ ذات میں مشابہت تو نہیں ہے لیکن صفات میں مشابہت ہے، یہ بالکل غلط بات ہوگی، اس تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کی اور واضح کیا ہے دلائل کی روشنی میں۔ اب اگر یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
صفات کے نصوص سے ظاہر و متبادر معنی غلط اور باطل معنی لیتے ہیں، وہ تشبیہ کا معنی لیتے ہیں اور تشبیہ کی بنیاد پر اس کی تعطیل کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان معنی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہی وہ طبقہ ہے، یہی وہ فرقہ ہے، یہی وہ گمراہ طائفہ ہے میرے بھائیوں، جن کو معطلہ کے نام سے جانا جاتا ہے یا اہل تعطیل کے نام سے۔ اہل تعطیل یعنی صفات الہی کا انکار کرنے والے، صفات الہی کا انکار کرنے والے، اسے چھوڑ دینے والے، اسے رائگاں کر دینے والے، یہ معطلہ ہے، اہل تعطیل کا فرقہ کہلاتا ہے۔ اب ان تعطیل کرنے والوں کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ تعطیل تشبیہ کی بنیاد پر آئی ہے، اور تشبیہ عقل کی بنیاد پر لوگوں نے کیا ہے، اپنی عقل کو دخل دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ عقل بھی سلیم نہیں ہے، ورنہ صحیح سالم عقل بھی تشبیہ پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس صحیح اور لائق معنی پر دلالت کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تعطیل کا جو کام کیا ہے وہ الگ الگ نظریے سے کیا ہے۔ ان لوگوں میں کچھ لوگوں نے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی تعطیل کر دیا ہے، یعنی اللہ کے تمام صفات کا انکار، اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء کا انکار کر دیا، اپنے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا بھی انکار کر دیا، اسماء و صفات مکمل کا انکار کیا، یا مثال کے طور پر اللہ کے ساری صفات کا انکار کیا اسماء کے علاوہ، یا اللہ کے اسماء کا انکار کر دیا اللہ کی صفات کے علاوہ، یا مثال کے طور پر ان میں بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ چند صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا اور بقیہ تمام صفات الہی کا انکار کر دیا۔ یہ ان تعطیل کرنے والے یعنی انکار صفات کے جو مرتکبین ہیں، تعطیل کرنے والا جو فرقہ ہے، اس فرقے کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ کسی نے مکمل صفات اور اسما کا انکار کیا، کسی نے اسما کا خاص انکار، صفات کا خاص انکار کیا، اور کسی نے کچھ اسما کا کچھ صفات کا انکار کیا، اور کسی نے کچھ صفات کا انکار کیا اور زیادہ تر صفات کا انکار کر دیا۔ چند صفات کو سمجھا کہ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفتیں بندگان کی صفات کی مشابہت نہیں رکھتی ہیں، نہیں کرتی ہیں، اس لیے اسے مان لیا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص، اللہ کے کلام کی آیات جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہیں، انہیں ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیا، اور ایسے معنی اس کے متعین کر دیے جو معنی ان کی عقلوں میں آیا، ان کی سمجھ میں آیا، ان کی بودی، ان کی ناقص عقل میں جو بات پیدا ہوئی، جو معنی ان کے سمجھ میں آیا، اسی معنی کو ان لوگوں نے متعین کر دیا، اور جو اس کا ظاہری معنی تھا، واضح معنی تھا، وہ متبادر حق معنی تھا، اس معنی کا انکار کر دیا، اور اس معنی کی تعیین میں، ان معنوں کی تعیین میں اپنی عقلوں سے جو انہوں نے معنی متعین کیا ہے، ان معنی کی تعیین میں ان کے ہاں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، سخت اضطراب پایا جاتا ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کے عقل میں کچھ آتا ہے، دوسرا نہیں آتا، کسی کے عقل میں دوسرا آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ اس طرح کی ان کے ہاں اضطرابی کیفیت پائی جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ان لوگوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ اس تعطیل کا، اس انکار کا جو نام دیا ہے وہ تاویل کا نام دیا ہے، کہ یہ اس کی تاویل ہے۔ اس کی بنیاد پر تشبیہ لازم آتی ہے، اس لیے اس کی تاویل کرنا چاہیے۔ اس کا معنی لینے سے تشبیہ لازم آتی ہے، تمثیل لازم آتی ہے، اس لیے اس کی تاویل ہونی چاہیے۔ ایسا ان لوگوں نے اسے تاویل کا نام دیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ تاویل نہیں ہے، بلکہ یہ تحریف ہے، یہ معنی کو پھیر دینا ہے، یہ معنی کو بدل دینا ہے، معنی کو اپنی ناقص عقلوں کی بنیاد پر الٹ پلٹ کر رکھ دینا ہے۔ تو یہ تحریف ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ تاویل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس کا نام انہوں نے تاویل رکھا ہے، اس کو یہ تاویل کہتے ہیں، جبکہ یہ تاویل نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے، یہ تحریف ہے، تغییر اور تبدیلی ہے۔ یہ
تیسرا طبقہ ہے، تیسری قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں جو ظاہر متبادر معنی سمجھتے ہیں وہ باطل معنی ہے، وہ غلط معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے، بلکہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کی عظمت کے خلاف ہے، اس کے حق کے خلاف ہے۔ یہ معنی بھی جو ہے، یہ موقف بھی جو ہے، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بھی بہت سارے اعتبارات سے باطل ہے۔ اس کے باطل ہونے کی وجوہ میں، اس کے باطل ہونے کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 6 وجوہات ذکر فرمائے ہیں۔ 6 وجوہات۔ پہلی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلی وجہ تو اس کے باطل ہونے کی یہ ہے، اس کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ایسا معنی لینا کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، بندوں کی صفات کے مشابہ قرار دینا اور مشابہت کی وجہ سے اس کا انکار کر دینا، یہ اس لیے باطل ہے کہ تشبیہ کا معنی لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص کے صفات کے نصوص، اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو نصوص ہیں اس کا ایسا باطل اور غلط معنی لینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مقصود ہے، نہ اللہ عز و جل کی وہ مراد ہے، یہ معنی لینا اور ایسے معنی پر اس کو فٹ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر، نصوص کتاب و سنت کے اوپر کھلا کھلا ظلم ہے، کھلی کھلی زیادتی ہے۔ کیسے ایسا معنی لیا جا سکتا ہے جو معنی باطل معنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے؟ اللہ عز و جل کی شایع نشان جو معنی ہے وہی معنی لینا ضروری ہے، اس سے ہٹنا، اس سے پھیر دینا یا اس کے علاوہ کوئی معنی اور مقصود سمجھنا، مراد لینا، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص جو صفات سے متعلق ہیں اس پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی وجہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب بھلا ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ایسے کسی معنی میں لے جا سکتے ہیں جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے شایع نشان نہ ہو؟ ظاہر ہے وہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا وہی معنی لینا ضروری ہے جو اس کی شایع نشان ہے، جو اس کے عظمتوں کے لائق ہے، جو اس کے لیے سزاوار ہے، وہی معنی لینا جائز ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ایسا معنی لینا جو شایع نشان بھی نہیں ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، مراد ہے، ایسا معنی لینا درست نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے نصوص، اللہ کے نبی علیہ السلام کے نصوص پر ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنی صفات کے سلسلے میں جو نصوص بیان فرمائے ہیں، ان نصوص کی تعیین کرنا، ان نصوص کے معنی کی تعیین کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہی سے ممکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں ہی سے ممکن ہے۔ ہم ایسا معنی نہیں لے سکتے جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود نہیں ہے، اور جو معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایع نشان نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات پر ظلم کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی حدیثوں پر جو اس معنی کی صحیح وضاحت کرنے والی ہیں، ہم اس پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے نصوص سے وہ معنی لینا جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وہ معنی لینا جو اللہ کی شایع نشان نہیں ہے، یہ دراصل اللہ کے کلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس کے ظاہری معنی سے جو لائق اور مناسب معنی ہے اللہ عز و جل کے لیے، اس کو اس معنی سے پھیر دینا ہے، اسے ٹال دینا ہے، اسے گھما دینے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اب آپ سوچئے بھلا کہ کیا یہ کسی کے لیے ممکن ہے؟ کیا یہ کسی کو زیب دیتا ہے؟ کیا کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرے، اس کے ظاہری معنی سے ہٹائے اور اس کا کوئی الگ تھلگ معنی لے جو اللہ کی شایع نشان نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اور مقصود نہیں؟ بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسا کرنا۔
میرے بھائیوں کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو عربی زبان میں جو فصیح ہے، جو بہت ہی زیادہ واضح ہے، جو بہت ہی زیادہ نمایاں ہے، ایک صاف ستھری فصیح اور واضح زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو بہت ہی واضح عربی زبان میں مخاطب کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مفہوم کو اپنی عقل، اپنی سوجھ بوجھ میں بٹھا سکیں، ویسے ہی بٹھا سکیں، ویسے ہی سمجھ سکیں جو اس واضح عربی زبان کا تقاضا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے واضح عربی زبان میں، واضح اور فصیح عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کے فرمان کو، اس کے مقصود کو لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، جیسا کہ اس واضح عربی زبان کا تقاضا ہے۔ اس واضح عربی زبان کے تقاضے کے مطابق سمجھیں لوگ، اسی لیے واضح عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہایت ہی فصیح اور واضح عربی زبان میں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہایت ہی بلاغت اور فصاحت کی زبان عربی عطا فرمائی، اس لیے آپ جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم میرے بھائیوں بہت ہی واضح، مختصر اور جامع الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، جو اپنے اندر معنی کا سمندر سموئے ہوئے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگان کو نہایت ہی فصیح عربی زبان میں مخاطب کیا ہے۔ انسانیت میں اتنی فصیح اور واضح زبان، اتنی ستھری زبان، اتنی نمایاں زبان کوئی اور نہیں بول سکتا۔ ایسی واضح اور نمایاں زبان کے ذریعے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوقات کو مخاطب کیا ہے۔ اب جب اللہ کا کلام فصیح عربی زبان میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام اور آپ کا فرمان نہایت فصیح اور واضح عربی زبان میں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، آپ کے فرمودات کو اس ظاہری مفہوم پر رکھا جائے، اس ظاہری مفہوم پر محمول کیا جائے، فٹ کیا جائے، جو معنی اس واضح عربی زبان سے سمجھ میں آتا ہے، جو اس واضح عربی زبان سے جو معنی سمجھ میں آتا ہے، جو تفسیر سمجھ میں آتی ہے، اسی معنی پر اس عربی زبان کو جو اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان میں آیا ہوا ہے، اسی پر محمول کرنا، اسی پر فٹ کرنا ضروری ہے۔ اس سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ جو واضح معنی نکلتا ہے اللہ کے کلام کی آیات سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین سے، وہی معنی لینا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ البتہ اس کے اندر ایک خاص بات کا دھیان دیکھنا ضروری ہے کہ بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تمثیل کے اور بلا کسی تکییف کے، یعنی بلا مشابہت ظاہر کیے ہوئے، بلا تمثیل مماثلت ثابت کیے ہوئے اور بلا کیفیت واضح کیے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمیں وہی معنی مراد لینا ضروری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان واضح طور پر دلالت کرتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہمارے لیے کوئی اور معنی لینا ہمارے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح طور پر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان بھی عربی زبان میں ہے۔ میرے بھائیوں، نہ اس سے اعلیٰ زبان ہم سوچ سکتے ہیں، نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اسی عربی زبان میں جب یہ اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں تو ہمیں چاہیے، ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو اس واضح عربی زبان کے تقاضے کے مطابق ہی سمجھیں اور اسی واضح معنی پر محمول کریں۔ اس میں کسی طرح کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ کسی طرح کی مشابہت اور تمثیل کی گنجائش اس میں ہے کہ کوئی شخص اس کی جرات کرے۔ نہ تو تمثیل کر سکتے ہیں، نہ مشابہت ثابت کر سکتے ہیں اور نہ کسی طرح سے اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ اس سے بچتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ کا معنی ہے واضح طور پر، اللہ کے نبی کی حدیث کا معنی ہے واضح طور پر، ہمیں اسی پر محمول کرنا، فٹ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ایسا اگر نہیں کرتے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو گھما رہے ہیں، اسے پھیر رہے ہیں، اسے دوسرے معنی میں لے جانے کی بیجا جرت کر رہے ہیں، جس کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے میرے بھائیو؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ایسا کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تشبیہ و تمثیل کے معنی میں لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو تشبیہ و تمثیل کے معنی میں لینا، اور پھر اس کے بعد اسی وجہ سے، تشبیہ و تمثیل کے عقیدے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے ان صفات کا انکار کر دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان طور پر ثابت ہیں، اس کا انکار کر دینا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں تیسری وجہ کیا ہے کہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اس کے رسول کے فرمان کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دینا ہے، اسے گھمانے کی کوشش کرنا ہے، جو مخالف معنی ہے، جو غلط معنی ہے، جو درست معنی نہیں ہے، اس غلط معنی کی طرف، اس کے خلاف معنی کی طرف پھیرنے کی کوشش کرنا ہے، اس لیے یہ درست نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور ایسا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پھیر کر کے اس کو کسی معنی میں لے کر کے جانا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پھیر کر کے اس کے معنی کو پھیر کر کے کسی اور معنی میں لے کر کے جانا جو خلاف ہے حقیقت کے، اس کے اصل کے خلاف ہے، اصل معنی کے خلاف معنی کی طرف پھیرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولنا ہے جس کا انسان کو علم نہیں ہے، بلا علم، جہالت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کوئی بات بولنے والی جرت ہے، جسارت ہے، جبکہ ایسا کرنا حرام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سوچیں کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں جو نصوص قرآن میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں، اگر کوئی اس کو پھیر کر کے، اس کے معنی کو گھما کر کے کسی ایسے معنی میں لے کر کے جاتا ہے جو اس کے حقیقی معنی کے خلاف ہے، اس کے ظاہری معنی کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنی طرف سے کوئی بات بول رہا ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات بولیں۔ اللہ پر ایسی بات بولنا جس کا ہمیں علم نہ ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 پہ بڑی صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے یقیناً میرے رب نے فحش کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہری فحاشی کے کام ہو یا چھپے ہوئے فحاشی کے کام ہو، یا ایسے ہی گناہ کے کام ہوں، یا اسی طریقے سے باغی یعنی ظلم اور زیادتی کو، ناحق ظلم و زیادتی کو بھی میرے رب نے حرام کر دیا ہے، اور اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک کرو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کو بھی میرے رب نے حرام کر دیا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بلا علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بات بولنا حرام ہے، اور ایسا کوئی معنی اگر لیتا ہے جو اس کے ظاہری معنی کے خلاف ہے، ظاہری معنی کے مختلف معنی لیتا ہے، اس سے ہٹ کر کے کوئی معنی لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بول رہا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، اور بے علم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا حرام ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر فرمایا انما حرم ربی، اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس بات کو بھی حرام کر دیا ہے میرے رب نے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا، اس کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ناجائز بولنا ہے، بے علم بات کرنا ہے، جہالت کی بنیاد پر باتیں کرنا ہے۔ ایسے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، ایسی چیز میں آپ نہ پڑھیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت کی صلاحیت، کان، والبصر اور نگاہ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھ تاچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تین وجوہات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے نصوص کا وہ معنی لینا جس سے تشبیہ ثابت ہوتی ہو، اور تشبیہ ثابت کرنے کے بعد اس کی تعطیل کر دینا، یعنی اس کا سرے سے انکار ہی کر دینا، یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے، اور یہ معنی لینا حرام ہے۔ اس کے تین وجوہات تھے میرے بھائیوں۔ تو اب یہاں پر
اب یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اس کے ظاہری معنی سے پھیرنے کی کوشش کرنا، اسے دوسرے ایسے معنی کی طرف گھمانا جو اس کے ظاہری معنی کے خلاف ہے، ایسا کرنے والا، ایسا یعنی خلاف معنی کی طرف اسے پھیرنے والا، ظاہری معنی کے برخلاف اسے اس کا معنی پہنانے والا، اس کا معنی نکالنے والا، یہ دراصل ایسی چیز میں پڑھنے والا ہے جس کا اسے علم نہیں ہے، اور ایسی بات بولنے والا ہے جس کا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نہیں دیا ہے۔ یہ دو اعتبار سے یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنے کے قبیل سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولنے کے قبیل سے ہے، جیسے ایسے مسئلے میں پڑھنے کے قبیل سے ہے جس کا انسان کے پاس علم نہ ہو۔ اس کے دو وجوہات ہیں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیشن میں ہم کریں گے کہ وہ کون سے دو وجوہات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصوص صفات کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر کر کے اس کے برخلاف معنی لینا، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی بات بولنا ہے جس کا انسان کے پاس علم نہ ہو۔ تو ایسا کرنا جہالت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات بولنے کے قبیل سے ہے، اور یہ صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ کے کلام میں اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ دو وجوہات سے یہ بات واضح ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان دو وجوہات کا بھی تذکرہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی مثال بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چوتھی، پانچویں اور چھٹی وجوہات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تشبیہ دینے سے اور ایسے ہی تعطیل کرنے سے، صفات الہی کا انکار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تو تشبیہ ہے کہ تمثیل لازم آئے، نہ تشبیہ و تمثیل ہے کہ تعطیل لازم آئے، نہ تعطیل ہے کہ تشبیہ و تمثیل لازم آئے، بلکہ دراصل یہ تشبیہ و تمثیل سے بالکل پاک ہیں، ایسے معنی میں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شائع نشان ہیں، اس کے لیے لائق ہے، سزاوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی معنی کو ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو باطل معانی لینے والے لوگ ہیں ان کے شبہات سے اور ان کی تعویلات سے، جو تحریفات ہیں اصل میں، بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔